ما شاء الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبی الکریم. سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے. حیات جناب ابو الفضل عباس کے ضمن میں بات یہ چل رہی تھی کہ جناب ابو الفضل عباس کا نسب، حسب اور رتبہ و درجہ جناب ابو الفضل عباس کا کیا ہے. اس میں ضمن ہوئی کہ سادات جناب عبد المطلب کے اولاد، جناب ہاشم کے اولادوں میں سے بھی سادات، اور جناب یحییٰ کو پروردگار نے سید کہا. سید حمیری کو امام نے جو ہے وہ سید نہیں تھے، لیکن ان کے قصیدے کو اتنا پسند کیا تو انہیں سید کہا، سردار کہا. مجتہدین کی بات چل رہی تھی کہ علماء اکرام اور مجتہدین عظام کسے سید کہتے ہیں اور سید کی دلیلیں کیا بیان کرتے ہیں. بات بہت سے علماء اور مجتہدین کی آئی تھی. حضرت آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ہاشمی سید وہ ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم کے ساتھ منسوب ہو، اور موجودہ زمانے میں ان کی اولاد میں سے جو سادات کے عنوان سے مشہور ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے، چاہے آپ کی وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور زوجہ سے ہوں، وہ سید ہیں. نیز حضرت علی ابن ابی طالب کی غیر فاطمی اولاد کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان میں دوسرے سادات میں کوئی فرق نہیں ہے. یقیناً اور علماء اور مجتہدین نے کہا ہے، رہبر نے، سید وہ ہوتا ہے جو حضرت ہاشم کی طرف منسوب ہو. جو شخص باپ کی طرف سے جناب عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہو وہ علوی سید ہوتا ہے، اور سارے علوی عقیلی اور سید ہاشم ہیں، اور سب ہاشمی سید ہیں. مزید فتاوے کے لیے صحیفہ سادات اولاد امیر المؤمنین یا علوی سادات کے صحیفے سے رجوع کریں، وہ کتابوں میں بالکل تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تاریخ سے آگاہی رکھنے والے، تاریخ جاننے والے، تاریخ پڑھنے والے، ہسٹری جاننے والے صدر اسلام میں تمام سادات ہاشمی کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں. پھر طالبی طالب عباس کے عنوان میں بڑھ جاتے ہیں. پھر طالبی یعنی طالب، سادات بھی علوی، عقیلی، جعفری کے عنوان سے یاد کیے جانے لگے. پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد فاطمی سادات اور علوی سادات کے عنوان سے ذکر کی جانے لگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت و نقیر و منکر بالجنہ علی من مات علی بغض آل محمد لا یشم راحت الجنت ابدا. تفسیر ثعلبی جلد نمبر 4 میں، تفسیر الکشاف زمشری میں کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو کوئی بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو ملک الموت اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں.
اور آگاہ رہو کہ جو کوئی آل محمد کے ساتھ بغض اور دشمنی میں مرے گا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ بہت معروف ہے، آپ دیکھیے عرب اور عجم میں کہ بآل علی علیہ السلام ہر کے در افتاد جو بھی آل علی سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا۔ تجربے میں بھی بات آئی ہے کہ اولاد علی ابن ابی طالب اور اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والا آخر کسی مہلک بیماری اور عذاب والی بیماری اور عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوتا ہے۔ اہل عبرت کے لیے تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ابو الائمہ والسادات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب شب شہادت اپنی وصیت میں اس اہم مسئلے کی تاکید فرمائی تھی کہ ان کی وصیت پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ آپ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی من بلغہ کتابی بتقوی اللہ وندم امرہ وصلح ذات بینکم، نہج البلاغہ ہے 47 نمبر۔ اے حسن اور حسین علیہ السلام، تم دونوں اپنی تمام اولاد، اپنے تمام خاندان اور جس تک یہ نوشتہ خط پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی کو اختیار کرو، اپنے معاملات کو درست اور منظم رکھو اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھو۔ سادات فاطمیہ و سادات علویہ و ہاشمیہ اسلام محمدی کا ہر اول دستہ ہے، پہلی فہرست اسلام کی ابتدا ہے، اول دستہ ہے۔ یہ متحد ہو کر ہی سیاسی، سماجی اور معاشری میدان میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر دور میں، بالخصوص آج کے دور میں، خاندانی قوت اور طاقت اور سیاسی اور اجتماعی میدان میں کامیابی کی کسوٹی نیز اس دوسرے کو ظلم اور زیادتی کرنے کی بھی جرات نہیں کرتا۔ یعنی ایک طریقے کے اگر یونٹی ہو، اتحاد ہو، ایک میدان ہو، ایک خیال کے ہوں، ایک قوت، ایک طاقت کے ہوں، تو بہت سے لوگ مقابلہ نہیں کرتے۔ سورہ مبارکہ ہود میں جس وقت جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور وہ اپنے موقع پر باقی رہے تو ان کی قوم نے کہا اگر تمہارا عشیرہ خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ خاندان کے اعتبار سے طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام جو وصیت فرمائی اس میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خاندان کے افراد کی توقیر، عزت، رسپیکٹ، تکریم، ادب کرنا۔ عزیز اور قرابت دار رشتہ دار تمہاری قوت بازو ہیں۔ جس طرح درخت کی حیات اور بقا جڑوں سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے عزیز و قارب اس کی زندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کے رشتہ دار، قرابت دار ان کی زندگی کے وجہ بنتے ہیں۔ مصیبت کے وقت رشتہ دار دوسروں سے زیادہ دلجوئی کرتے ہیں، اوروں سے پہلے مدد کو پہنچتے ہیں۔ اگر کسی نے خاندان سے رشتہ توڑ لیا تو خاندان صرف ایک فرد کی مدد سے محروم ہوگا، مگر رشتہ توڑنے والا پوری خاندان کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ اول اسلام، پہلے اسلام کے دور سے لے کر اب تک تمام اسلام میں دشمن طاقتوں نے سب سے پہلے خاندان رسالت اور امامت کو اپنے مظالم کا شکار بنایا، خاندان اہل بیت پہ ظلم کیا، خاندان رسالت پہ ظلم کیا، خاندان کو توڑنے کی کوشش۔ آج کے ناسبی استکبار قوتیں بھی سادات کرام جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ لہذا آج لوگوں کو آپس میں اخوت، بھائی چارگی، ہمبستگی اور ایک دوسرے کے ساتھ انہماک جوڑ کی اشد ضرورت ہے۔
خدا ہم سب کو حقائق سمجھنے، حقیقت کو جاننے، ماننے، لکھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فقہ میں سادات کے کچھ مخصوص احکام ہیں، مثلا غیر بنی ہاشم کے کفارات، صدقات، زکوٰۃ واجب کو حرام ہونا، مستحق ہونے کی صورت میں خمس کا حلال ہونا، سیاہ امامہ پہننا، امام جماعت ہونے میں مقدم ہونا، علوی خواتین کو 60 سال یا ایسا ہونا جبکہ عام خواتین کو 50 سال میں یا ایسا ہونا۔ بہت سی فضیلتیں انہیں حاصل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اصول کافی، کتاب صدقہ بنی ہاشم اور صحیح مسلم اور تحریم الزکوٰۃ علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وہم بنی ہاشم و بنو عبد المطلب دون غیرہم کتاب الوسائل، کتاب الزکوٰۃ، قسمت الزکوٰۃ، کتاب الطہارہ، ان تمام چیزوں میں فضائل سادات موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ جو ہمارا چل رہا تھا کہ اولاد حضرت عباس علیہ السلام کے لیے خمس حلال ہے یا نہیں، تو علماء کا متفق فتویٰ ہے اولاد عباس کا مقام بہت بڑا ہے۔ جو باپ کی نسبت سے سید ہوں ان کو اور ان کی اولاد کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ صاحب شرائع الاسلام لکھتے ہیں کہ خمس میں معتبر یہ ہے کہ سہم سادات اس کو دیا جائے جس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے عبد المطلب سے ملتا ہے۔ اس کتاب کے ضمن میں اس روایت کے لیے روضہ حمدانی کہتے ہیں کہ خدا نے بنی ہاشم پر زکوٰۃ اور صدقات حرام کیے اور خمس حلال قرار دیے اور ان کے لوگوں کے صدقات سے بے نیاز کر دیا، اور خمس کے استحقاق اور اس کا مستحق کا میدان یہ ہے کہ وہ عبد المطلب ابن ہاشم کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں خمس کے مستحق، خمس جنہیں دیا جائے نبی کے وہ قرابت دار، وہ رشتہ دار جن کا ذکر آیت 214 سورہ شورى میں ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور پھر فرمایا ہم بنو عبد المطلب انفسهم ذکر منہم ولا انسا لیس فیہم من اہل بیوتنا القریش، کتاب الوسائل میں موجود ہے کہ وہ بنی عبد المطلب کے مرد اور عورتیں مراد ہیں، اس میں قریش کے دوسرے قبیلے بھی شامل نہیں ہیں۔ علامہ حلی، یعنی تھوڑی سی دلیلیں اور اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ علامہ حلی اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الفقہاء میں لکھتے ہیں المراد بالیتامى والمساکین وابناء السبیل فی آیات الخمس من اتصل هذا صفات من آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهم ولد عبد المطلب ابن ہاشم وهم اعلاء اولاد ابی طالب والعباس والحارث خاصة دون غیرہ، قال الشافعی ذی القربہ۔ آئے خمس میں یتامہ، مساکین وابن السبیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان اوصاف سے متصف ہیں، اس صفتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں، وہ اولاد عبد المطلب ابن ہاشم ہیں، جو اولاد ابی طالب اور عباس و حارث ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر جناب شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ جناب شافعی کہتے ہیں کہ سہم یعنی حصہ ذی القربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرابت داروں کے لیے ہیں، اور وہ اولاد ہاشم عبد المطلب ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور بنو عبد المطلب اسلام سے پہلے اور بعد کبھی بھی جدا نہیں تھے۔ مراد مقصد ان کی نصرت باعث استحقاق خمس ہے۔ پھر جناب ابو حنیفہ کا قول نقل کیا گیا، ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقط آل ہاشم ہے، آل ہاشم کو خمس دیا جائے۔ ہمارے یہاں شریعت اسلام سے بے خبر بعض مفتی اور تعلق اور تفکر عقل مند اور غور کرنے سے آری کچھ
عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ حکم فقط اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مخصوص ہے، گویا ان کی نظر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی سید نہیں ہیں، جبکہ متعدد حدیث، بہت سی حدیث اور روایت اور مبارک میں یہ حکم تمام بنو ہاشم کے لیے ثابت ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو بطریق اولا سادات ہیں، غیر بنی ہاشم کا صدقہ اور زکوٰۃ ان کے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آل محمد میں شامل ہے۔ آگے میرا مقصود جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علی مرتضیٰ کے بارے میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان علی ابن ابی طالب من حسبی و نسبی فمن احبه فقد احبنی ومن ابغض فقد ابغضنی۔ بحار الانوار جلد نمبر 7۔ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یقیناً علی ابن ابی طالب میرے حسب اور نسب سے ہیں، بس جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ محدثین حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتہ فی صلب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ناب المودت صواعق المحرقہ ریاض النظرہ کہ خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری اولاد اور نسل علی ابن ابی طالب کی صلب میں قرار دیا۔ میری اولاد کو نسل، اسی لیے امام حسن امام حسین کو رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا۔ علی کی نسل میں رسول کی صلب کو قرار دیا پروردگار نے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، ان جبرائیل نزل علی فاخبرنی وانا وعلا من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور مجھے بتایا کہ میں اور علی ایک شجرے سے ہیں اور باقی لوگ دیگر شجروں میں سے ہیں۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک نورانی خطبے میں بیان فرمایا، نحن واللہ عنی بدل القربى الذي قرأنا اللہ بنفسہ برسولہ، اللہ خمسۃ للرسول لذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وسائل الشیعہ میں خدا کے قسم ہم ہیں ذوی القربہ، جن سے محبت مودت کرنے کا حکم دیا، جن کو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے ساتھ ملایا ہے۔ ان کا 5واں حصہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور یہ گروہ ہم ہیں۔ صدقہ میں ہمارا حصہ نہ قرار دے۔ اللہ نے نہیں قرار دیا تو اللہ نے اپنے رسول اور ہم اہل بیت کو عزت اور احترام دیا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہاتھ کو میل نہ کھائیں، مگر غاصبوں نے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے حق کو چھینا، اور اللہ کی کتاب میں جو ہمارا حق بیان کیا گیا اس سے انکار کیا۔ خدا نے جو ہمارے لیے ان پر فرض کیا تھا وہ ہمیں نہیں دیا۔ ہمارا حق کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور شہادت اور وفات کے ساتھ ساتھ ہی بنی تمیم، بنی عدی، بنی امیہ، دوسرے ابن الوقت جو جس وقت ہے جہاں حکومت ادھر پلٹ گئے، انہوں نے ایک سوچی سمجھی
سازش کے تحت بنی ہاشم کے اس مسلم حق کے، یعنی جسے خمس کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حق کے ولایت اور امامت کا انکار کر دیا۔ خمس بھی چھین لیا اور ولایت اور عہدہ بھی چھین لیا اور اس کا انکار کر دیا، جس کی بنا پر امت میں تفرقہ، فتنہ، لڑائی جھگڑ کے شکار ہوئی، اور آج تک جو فرقے ان کو اپنے دین کی بنیاد سمجھتے ہیں وہ بھی اس حق کے منکر ہیں کہ علی بن ابی طالب کے حق کو چھین لیا گیا اور ان کی ولایت کا انکار کیا گیا۔ آپس میں فتنے اور فساد ہونے لگے، اختلافات بڑھ گئے، اور اس کے بعد بھی آپ فرقہ ہونے کے بعد بھی آپ کے حق کے لوگ منکر ہو گئے اور آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ لہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد خاص طریقے سے آل اور امت میں فرق دیکھ لیں، یعنی دونوں طریقے کے اہل سنت اور شیعہ کے محدثین نے بہت سی احادیث نقل کی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جن پر صدقہ زکوٰۃ واجبہ حرام ہے وہ تمام بنی ہاشم ہیں، اور وہ محمد اور آل محمد میں شامل ہیں، اور ہم یہاں دیکھ لیں کہ جن کے اوپر خمس اور حق امام حاصل ہے وہ آل محمد ہیں، اور جن کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات ہیں وہ امت ہیں، اور جو آل ہیں ان کے اوپر خمس ہے۔ مامون خلیفہ عباسی کے دربار میں عراق کے علماء نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آل اور امت میں فرق کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، مجھے بتاؤ کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے؟ تو علماء نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے سوال کیا کیا امت پہ بھی حرام ہے؟ علماء نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی فرق ہے، آل اور امت کے درمیان میں یہی فرق ہے، یعنی جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جن پر حلال ہے وہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم اور نسائی نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ خدا نے میرے اہل بیت پہ صدقہ حرام کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں۔ صحیح مسلم میں جلد نمبر 3 میں، یعنی اولاد ابو الفضل عباس بھی سادات ہیں، اور ان کے اوپر بھی خمس ہے، ان کے اوپر بھی ان کے اولاد پہ صدقہ حرام ہے۔ تو امت اور آل میں بڑا فرق ہے۔ خدا ہم سب کو محمد اور آل محمد کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی رسپیکٹ، ان کا ادب، ان کے حقوق ادا کرنے کی دولت عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔